ڈاکٹر صاحب ایک کلام علامہ کا مجھے یاد آ رہا ہے، بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہما اوست گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاؤ، اس لیے کہ سارا دین تو وہ خود ہیں۔ گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست، وہ اگر وہاں تک نہیں پہنچے ہو تو پھر سمجھ جاؤ بولا بھی میں کھڑے ہو۔ تو سر ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا یہ علامہ کا پیغام ہے، ہم کیسے پہنچے سر؟ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، اس کا طریقہ کار تو حضرت علامہ نے اسرار خودی کے اندر خودی کے وصول کے 3 مراحل بتائے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان تینوں مراحل کو دیکھیں تو آپ نے جہاں سے تمہید کا آغاز کیا تھا وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ اطاعت، بالکل ٹھیک ہے، اور اطاعت کے لیے انسان کسی شخصی وجود اور ظاہر کو دیکھتا ہے تب اطاعت کرتا ہے، تبھی ہماری جنس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا تاکہ اطاعت ممکن ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ ضبط نفس، اور ضبط نفس آپ کو جتنی مرضی یا دنیا کے انٹلیکچوئلز کی تھیوریز لے کر آئیں، جتنے کالے صفحات انہوں نے لکھے ہیں اتنے ہی کردار بھی کالے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اگر یہ نفس قابو آتا ہے تو یہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سے آتا ہے۔ بالکل ایسے عربی میں ایک مقولہ ہے العشق نار تحرق ما سوى المحبوب، بالکل ایسے ہی ہے کہ جب عشق ایک ایسی آگ ہے جو دل پہ گرتا ہے تو سوائے نقش محبوب کے ہر چیز کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ اور اس پہ ہم دیکھیں تو مولانا کا کلام اس پہ میں آپ لگا دوں، جی جی، عشق آن شعلہ است کے چون برفروخت۔ آپ فرماتے ہیں عشق وہ آگ ہے، وہ شعلہ ہے کہ جب یہ جل اٹھتا ہے، ہر چیز جز معشوق باقی جملہ سوخت، معشوق کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے گیا سارا محبوب سب کو جلا دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اس کے بعد جب ضبط نفس ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر یہ جو طاقت موجود ہوتی ہے، پھر بندہ جس منصب پہ آتا ہے اسرار خودی میں ہی نیابت الہی آپ نے دیا ہے۔ تو میرے خیال میں آج پورا سلیبس ڈیفائنڈ ہے اسرار خودی اور رموز بے خودی میں، کہ پہلے خودی کے عرفان کے لیے وہ چیز کیا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، اسوا، اور اسی کے اوپر پھر آگے ہم جب چلتے ہیں تو مکمل ایک ربائی بھی موجود ہے ہمارے سامنے ارمغان حجاز کے اندر، کہ حضرت اقبال نے بتایا کہ ایک دم سے یہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ کوسچن یہ ہے کہ ہم اپلائیڈ بھی دیکھیں نا پریکٹیکلی کیسے، کہ پہلے دن ہی بندہ نقطہ عروج پہ نہیں پہنچتا، اسلام کے اندر تدریج کا پہلو ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا ربا کی حرمت آئی، تدریج کے اندر آئی، کسی سے یہ کہاں جان چھوڑتا ہے۔ شراب کو ختم کیا، تدریج کا پہلو آیا۔ تو یہی کہا بمنزل کوش مانند ماہ نو، کہ تاریکیوں کے خلاف بغاوت جب کی چاند نے تو وہ ماہ نو پہلا ایک ماتھا دکھاتا ہے، بالکل ایسے ہی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دری نیلی فضا ہر دم فزوں شو، سبحان اللہ، اس نیلی فضا کے اندر ہر دم چڑھتا جا۔ آگے کہتے ہیں مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، اگر اس دنیا کے بتقدے میں اپنا مقام چاہتا ہے، جو آپ نے فرمایا کہ کیسے ممکن ہے، تو وہ 2 ہی مرکز ہیں، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، سبحان اللہ، دل کا تعلق اللہ کی ذات سے، یعنی وہی جو خودی کے منائے جائے نا، اطاعت، اور اس کے بعد ضبط نفس، نیابت الہیہ۔ تو پہلا آپ نے فرمایا کہ کسی کو دیکھنے کے بغیر، کسی کو سامنے ماڈل رکھنے کے بغیر وہ نہیں آتا۔ تو وہ حدیث شریف میں اگر یہاں پیش کروں تو اس پہ کچھ تبصرہ فرمائیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اگر آپ دروازے سے گزرو گے تو آگے شہر نبی ہی ہے، شہر نبی موجود ہے، ایسے ہی ہے۔ وہ راہ مصطفیٰ رہو، اگلی جو دوسری بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ راہ مصطفیٰ ملے گا کہاں سے، وہ اسی راستے سے ملے گا، عاشقان اوز خوباں خوب تر۔ تو رسول کریم ایک ایسا مرکز ہے، ہدایت کا ایسا سورج ہے کہ جنہوں نے ہر ایک کو اپنی شعائیں بانٹی ہیں۔ کسی کو صدق و صفا کے اندر صدیق اکبر بنایا ہے، کسی کو عدل کے اندر فاروق اعظم، اور کسی کو معدن حیا عثمان غنی، اور کسی کو شجاعت کا پیکر مولا علی شیر خدا کی صورت میں بنایا۔ اور پھر ان کو بار بار ذکر بھی کیا کہ آپ جاری ہے نا، جاری ہے، اس لیے کہ سرکار نے اسی دور میں اعلان فرما دیا من کنت مولا فاذا علی۔ اسی لیے آپ تصوف اسلامی کے جو عرفان ذات کے سلاسل ہیں، ان میں آپ کے پاس جو 4 مناہج یہاں موجود ہیں، ان میں 3 کے اوپر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سبحان اللہ، اور وہی معرفت ہے۔ اور اسی چیز کو بتایا گیا ہے کہ آپ ان راستوں کو پکڑ کے جب آگے آئیں گے تو انشاءاللہ آگے آپ کو جو مرکز نظر آئے گا کسی بھی راستے سے آ جائے، جو صحابہ نے دیکھا سرکار کو، صحابہ نے دیکھا سرکار کو، اس کے بعد ایک ماڈل آپ بتا گئے اس روحانیت کا
کہ میرے بعد کون ہے؟ فہذ علی مولا، فہذ علی ہیں. ٹھیک ہے، آج کا جو انسان ہے، آج کا جو مسلمان، اس کو بھی تو کسی ماڈل کی ضرورت ہے جس کو پریکٹیکلی دیکھے. اگر کہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، بھئی کتنا تم ان سے فیض لے رہے ہو، کتنا فیض لے رہے ہو؟ تو کیا استاد جو ہے اس کی ضرورت آج آپ کو نہیں ہے؟ ہر بندے کو ہے ضرورت ہے. تو آج کا جو آپ کا کوئی بھی نیک آدمی ہے، اس کی صحبت آج آپ کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جیسے صحابہ کے لیے سرکار ضروری تھے. ٹھیک ہے جی، بعد والوں کے لیے علی مرتضیٰ ضروری تھے. تو یہ وہی جادہ ہے، وہی راستہ ہے. آج کا جو مولا ہے وہ اس کا شیخ ہے. وہاں تک پہنچے گا تو بارگاہ رسالت تک ایک دن پہنچ جائے گا. اور جیسے واصف صاحب نے فرمایا کہ جس کو ذات پسند کرتی ہے اس پہ پھر ایک دن اپنا دروازہ جو ہے وہ بھی کھول دیتے ہیں، صبغت اللہ میں آ جاتا ہے.